من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ولا بحر صاج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني إن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پروردگار عالم جو اس کائنات کا ازلی خالق و مالک ہے اور جو قادر مطلق ہے، جو اربھا کھربھا صفات کا مالک ہے، جس کی ذات بھی لامحدود ہے، جس کے صفات بھی لامحدود ہیں، جو اپنی تمام تر صفات میں بھی یکتا ہے، اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی رحیمیت میں بھی یکتا ہے، اپنی کریمیت میں بھی یکتا ہے، اپنے رحم میں بھی یکتا ہے، اپنے کرم میں بھی یکتا ہے، اپنی رزاقیت میں بھی یکتا ہے، اپنی خلاقیت میں بھی یکتا ہے، اور اتنا لامحدود کہ کسی ظرف میں سما نہیں سکتا، کسی ظرف میں سما نہیں سکتا، اور اس کا علم اتنا لامحدود کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. لیکن ہم کیا کریں کہ جب بات آ جاتی ہے اس کی لامحدودیت کی، کہ نہ کوئی اسے سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی اسے سمجھا سکتا ہے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ میری لامحدودیت کو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے، تو اس وقت عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے اور قرآن میں کہتا ہے کہ میرے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ کہ جسے میں چاہوں. سلامت رہیں. آپ نے جملہ محفوظ کیا
کہ ایک طرف وہ لامحدودیت کا اعلان کر رہا ہے کہ کوئی اسے سمجھ نہیں سکتا، کوئی اس کا ادراک نہیں کر سکتا، کوئی اسے نہیں پہچان سکتا، کوئی اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اور ہم اس وقت سرشار ہو جاتے ہیں کہ جب پیغمبر یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اللہ کو کسی نے نہ پہچانا سوائے میرے اور علی۔ تو اس لیے ہم مسلسل 1400 برس سے اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم اس وقت تک یا اللہ مدد نہیں کہتے جب تک یا علی مدد نہ کہہ لیں۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک ہم اللہ کے عرفان کی بات نہیں کرتے جب تک ہم یہ نہ پہچان لیں کہ علی کون ہے۔ اور اس لیے کہ علی کی ذات وہ ذات ہے، توجہ ہے آپ کی میری جانب، گفتگو شروع ہو چکی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ منزلیں طے کرنا ہے کہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس میں معرفت اللہ سمائی ہوئی ہے، معرفت خدا سمائی ہوئی ہے۔ تو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں اور وہ جملہ پھر آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ کسی بھی چیز کے وزن کو اٹھانے کے لیے اس چیز کا اتنا وزنی ہونا لازمی ہے کہ وہ اپنے اس بیٹھنے والے کے وزن کو برداشت کر سکے۔ نہیں جملہ پہنچا آپ تک؟ میں نے کسی منزل پر مثال دی تھی کہ میں اس وقت ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں تو ممبر اتنا ہی وزنی ہے جتنا وزنی میں ہوں یا کوئی بھی بیٹھے۔ ضروری ہے کہ ممبر اتنا وزنی ہو کہ کسی کے بھی وزن کو سہار سکے، کسی کے بھی وزن کو برداشت کر سکے، کسی کے بھی وزن کو اٹھا سکے۔ کوئی تخت پر بیٹھا ہے تو تخت بھی اتنا ہی وزنی ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ اس پر بیٹھے ہیں تخت ان کا وزن اٹھا سکے۔ تو وزن اور وزن کا برابر ہونا لازمی ہے۔ اب ذرا اللہ کو پہچانو کہ اللہ اپنے علم میں سمایا ہوا ہے اور علم اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے ذات کا وزن وہی ہے جو اللہ کے علم کا وزن ہے۔ تو اللہ سے زیادہ وزنی کوئی ہو نہیں سکتا۔ میں اس وزن کی بات نہیں کر رہا جو ایک سیر اور دو سیر کے باٹوں میں ناپا جاتا ہے، میں وزن قدرت کی بات کر رہا ہوں، میں وزن ظرف قدرت کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ چونکہ سب سے عظیم ہے تو اس کا علم بھی سب سے عظیم ہے۔ تو جتنا اللہ کے علم کا وزن ہے اتنا ہی اللہ کی ذات کا وزن ہے۔ اور جملہ پلٹوں کہ جتنا اللہ کی ذات کا وزن ہے اتنا ہی اللہ کے علم کا وزن ہے۔ اور وہی اللہ کہہ دے کہ وَمَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، میرے علم کا وزن کوئی نہیں اٹھا سکتا سوائے اس کے جسے میں چاہوں۔ تو اب اس کو پہچاننا اتنا آسان ہو گیا، اتنا آسان ہو گیا، اتنا آسان ہو گیا کہ آدم سے لے کے خاتم تک کسی نے سلونی نہ کہا، علی نے سلونی کہہ کر بتایا کہ میرا وزن تو ناپو کہ میں نے اس کے علم کا وزن اٹھایا ہوا ہے۔ یہ آخری آدمی تک جملہ پہنچ رہا ہے؟ توجہ فرمائیے آپ کہ میرے علم کے وزن کا اندازہ کرو، میرے علم کے وزن کا اندازہ کرو، توجہ میری جانب کہ میرے علم کے وزن کا اندازہ کرو کہ اللہ نے اپنے علم کا وارث مجھے بنایا ہوا ہے۔ جملہ تو اب دینے جا رہا ہوں، پتہ نہیں جملہ آپ تک پہنچے گیا نہیں۔ ذرا سا ادھر میں نے دیکھ لیا تو سب ادھر دیکھنے لگ گئے۔ آپ سے تھوڑی کہا جس سے مخاطب ہو وہ سمجھ گیا، آپ میری طرف دیکھتے رہے۔ اس لیے بار بار جملے کی تکرار کر رہا ہوں کہ علی کہہ رہے ذرا میرے وزن کا اندازہ کرو کہ میں نے وزن علم الہی اٹھایا ہوا ہے، میں نے وزن علم الہی اٹھایا ہوا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی میں نے، آیت الکرسی کی، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا ہے جسے اللہ چاہے۔ اور اللہ نے چاہا علی کو، اور علی اتنا وزنی جتنا وزن علم خدا ہے۔
تو علی کے وزن کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، علی کے وزن علم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جس نے علم خدا کے وزن کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور اب ذرا مصطفیٰ کے وزن کا اندازہ لگاؤ جس نے غدیر میں علی کو اٹھایا۔ توجہ فرمائیں آپ نے۔ تو اب مصطفیٰ کے وزن کا اندازہ لگا کہ جس نے علی کو لعاب دہن چشا کے بتایا کہ یہ جتنا وزن علم علی ہے، جو علی سلونی کہہ رہا ہے یہ سارا علم میرا لعاب دہن والا ہے۔ کاش یہ جملہ پہنچ جائے، یہ جو علی سلونی کہہ رہے ہیں تو مصطفیٰ نے بتایا یہ سارا علم میرے لعاب دہن والا علم ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ میں کون ہوں اور علی کون ہے؟ ابھی تو تم محمد و علی کو نہ پہچان سکے تو پھر اللہ کو کیا پہچانو گے؟ تو مصطفیٰ نے کہہ دیا یہ جو علی سلونی کہہ رہا ہے اولین سے آخرین تک کے علم کا اظہار کر رہا ہے، زمین سے آسمان تک کے علم کا اظہار کر رہا ہے، یہ تو وہ علم ہے جو میرے لعاب دہن میں ہے۔ ابھی تمہیں معلوم ہی نہیں کہ میری ذات کا کیا علم ہے، علی کی ذات کا کیا، میری ذات کا کیا علم ہے اور علی کی ذات کا کیا علم ہے۔ اب وہی مصطفیٰ کہ جس نے علی کے علم کا وزن علی کو اٹھا لیا وزن علم خدا کے ساتھ، تو وزن علم مصطفیٰ کیا ہوگا، وزن علم مصطفیٰ کیا ہوگا۔ اور وہی مصطفیٰ کہ جسے اللہ نے اپنا محبوب کہہ دیا، بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے جملہ، اللہ نے اپنا محبوب کہا کہ پوری کائنات آدم و عالم میں میرا ایک محبوب ہے اور اس کا نام ہے مصطفیٰ۔ گفتگو شروع ہو گئی ہے اور میرا ساتھ آپ دے رہے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، کہ کائنات آدم و عالم میں صرف میرا ایک محبوب ہے اور وہ ہے مصطفیٰ۔ اس وقت تک لفظ محبوب جو مصطفیٰ کے لیے اللہ نے استعمال کیا، اس وقت تک آپ کو اس لفظ کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوگا جب تک یہ سمجھ میں نہ آ جائے کہ اللہ کتنا عظیم ہے، اللہ کتنا عظیم ہے، اللہ سب سے عظیم ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، بے شک تو کہتے ہیں اللہ سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ تو کائنات آدم و عالم کا خالق ہے، وہ بیک وقت سب کو رزق دے رہا ہے، وہ بیک وقت سب کو سانسیں دے رہا ہے، وہ بیک وقت سب کو خلق کر رہا ہے، وہ ہر کسی کی صدا کو بیک وقت سنتا ہے اور پھر استجابت کی منزل پر آتا ہے تو جواب دیتا ہے۔ اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون مجھے مان رہا ہے کون نہیں مان رہا، وہ بیک وقت موسیٰ کو بھی رزق دیتا ہے، فرعون کو بھی رزق دیتا ہے، وہ بیک وقت موسیٰ کو بھی رزق دیتا ہے، فرعون کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو اب کسی بھی دور کا فرعون اکڑے نہیں، کہ اللہ مجھ پر مہربان ہے، وہ تو سب پر مہربان ہے، وہ تو سب پر بیک نظر مہربان ہے، وہ تو سب کو رزق دے رہا ہے، وہ سب کو رزق بانٹ رہا ہے، وہ سب کو خلق کر رہا ہے، وہ سب کو سانسیں دے رہا ہے، وہ سب کو نفوس کی منزل پر انفس و آفاق کی منزل پر لا رہا ہے۔ اتنا عظیم ہے کہ اس کی کائنات کی حدود کا اب تک اندازہ نہ لگایا جا سکتا۔ میں عرض کر چکا اور یہ جتنا بھی مجمع بیٹھا ہوا ہے نوجوان دوست یہ سب کے سب جانتے ہیں کہ کھرب ہا عرب ہا کھرب ہا اور اس سے بھی زیادہ سیارے ستارے ثوابت اللہ نے خلق کیے۔ ابھی انسان سورج تک نہ پہنچ سکا اور اس نظام شمسی کو ایکسپلور نہ کر سکا اور اس آسمان تک نہ پہنچ سکا۔ اب جو بھی باتیں ہو رہی ہیں اس پہلے آسمان کے نیچے سے ہو رہی ہیں، اس کے اوپر کیا ہے ابھی تک دریافت ہی نہ ہو۔ پہلے آسمان سے نیچے جو کچھ ہے اس پر باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا کہ عرب ہا کھرب ہا ستارے ہیں، عرب ہا کھرب ہا سیارے ہیں، اور وہ ایک محور کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی توحید بھی سن لیا کریں میرے عزیزوں، وہ ایک محور کے گرد گردش کر رہے ہیں، یعنی یہ جو کلسٹرز ہیں، یہ جو یونیورس کے کلسٹرز ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے کہ اس طرح ہو، وہ
یعنی دائرے کی شکل میں, اور وہ دائرے کی شکل میں گردش کر رہا ہے. بیچ میں ایک منبع ہے جس کے گرد وہ گردش کر رہا ہے, اور اس میں لاکھوں کروڑوں کلسٹرز کہتے ہیں گچھوں, یعنی ثوابت و سیار کے گچھے, کہ ایک یونیورس میں لاکھوں اور کروڑوں سیارے, ایک یونیورس میں. اور ایسی اللہ نے کروڑوں یونیورس بنائی, اور دائرہ آپ تصور کریں بیچ کا, یہ بیچ کا محور ہے, اور یہ میرا ہاتھ تو کیا ہاتھ ہے, اللہ کی قدرت کو اللہ کا ہاتھ ہی سمجھا سکتا ہے. بیچ میں محور ہے, اور اس کے چاروں طرف یہ کائنات آدم و عالم کا سلسلہ جاری ہے, اور سب گردش کر رہے ہیں, ہر چیز حرکت میں ہے, کوئی چیز بھی ساکت نہیں ہے, کچھ ستارے اور سیارے ہیں کہ جو اپنے محور کے گرد بھی گردش کر رہے ہیں اور اپنے آپ میں بھی موو کر رہے ہیں. جیسے زمین کی دوہری حرکت ہے, زمین خود بھی گھوم رہی ہے, اور گھومتے گھومتے ایسے گھومتی ہے سورج کے گرد, اور یہ سورج بھی اپنے پورے نظام شمسی کے ساتھ اس کلسٹرز میں شامل ہو جاتا ہے, کہ جب آپ ان کلسٹرز کو اتنی بلندی پہ جا کے دیکھیں تو اگر آپ سورج تک پہنچ جائیں نا, سورج تک, تو زمین آپ کو ایک نقطے کی شکل میں نظر آئے گی, اور وہ بھی نہیں نظر آئے گی, اتنی دنی ہے دنیا. دنی اور دنا سے ہی دنیا ہے, یعنی پست ترین اگر کوئی مقام مخلوق کے لیے ہو سکتا ہے تو وہ دنیا ہے. بلند ہوتے چلے جائیں تو دنیا آپ کو ایک نقطے سے بھی کم, سوئی کے نقطے سے بھی کم نظر آئے گی, چلتے جائیں. اور پھر جب آپ آسمانوں کی ان بلندیوں پر کہ جہاں کلسٹرز موو کر رہے ہیں اور گردش کر رہے ہیں, وہاں کی بلندیوں پہ جائیں تو سورج بھی آپ کو ایک نقطے کی شکل میں نظر آئے گا. یہ زمین اتنی سی ہے کہ ایک سورج سے منور ہو جاتی ہے. کچھ زمینیں ایسی ہیں کہ جن میں 100 سورج چمک رہے ہیں. اللہ اکبر کہتے جائیں. دنیا کو بتائیں نا کہ ہم سے زیادہ توحید کون سمجھ سکتا ہے, اس لیے کہ ہم نے توحید علی سے سیکھی ہے. کروڑا اربا کھربا سیارے, یہ بیچ میں ایک محور ہے, اور آپ نے ڈسک دیکھی ہوگی نا, ڈسک دیکھیے, ڈسک میں بیچ میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے, اور اس کے گرد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں لہریں بنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ ڈسک کا محور ہے, تو ادھر سے ادھر تک ڈسک کے آخر تک, پھر ادھر سے ادھر تک ڈسک کا آخر, پھر ادھر سے, سمجھ گئے نا میری بات. میں اگر آپ کو سمجھانا پایا تو میری کم علمی ہوگی, آپ بلند علم پر فائز ہیں, آپ بلند شعور پر فائز ہیں. تو ڈسک تصور کریں کہ بیچ میں ایک محور ہے, اور اس کے چاروں طرف راؤنڈز بنے ہوئے ہیں, لہریں بنی ہوئی ہیں. تو اب سنیں گے آپ, اجازت ہے آپ کی. یعنی اگر کوئی ڈسک ذہن میں رکھے, چونکہ ہم چھوٹے سے ہیں, چھوٹا سا دماغ ہے, تو چھوٹی سی ڈسک کوئی ذہن میں رکھیں, ہم کعبہ قوسین تک تو پہنچے نہیں. تو اگر ایک ستارہ, توجہ ہے, ڈسک کے اس کونے پر ہے, یہ محور ہے اور یہ ڈسک کا یہ کونا, اگر ایک ستارہ ڈسک کے اس کونے پر ہے, اسے محور تک آنے کے لیے 20 کھرب نوری سال چاہیے. اللہ اکبر تو کہتے تھے. زمین نے ابھی تک اس ڈسک کا پورا چکر نہیں لگایا, ابھی تک اس ڈسک کا پورا چکر نہیں لگایا. اس ڈسک کے نیچے ہے جو کچھ بھی ہے, اور گنتی ختم ہو گئی کہ جہاں ملین, بلین, ٹریلین گنتی ختم ہو گئی, تو انہوں نے کہا کہ صفر لگاتے چلے جاؤ, سیکسٹریلین کر دو, یعنی اتنے صفر کہ بس اس کی حدود ختم ہو جانا. کہا کہ 6 ٹریلین ایئرز, اور وہ بھی نوری سال, یعنی کسی سیارے کو پورا دائرہ مکمل کرنے کے لیے تقریباً 20 کھرب کو 20 سے ضرب دے دو. میں خدا سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے عزیز,
20 खरब को 20 से ضرب दे दो तो जितने जीरो लगेंगे उतना बरस लगेगा उसको एक से दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए। इसमें करोड़ अरब खरब सितारे और सैयारे, और वो हर जगह की खबर रखे हुए हैं, हर जगह की खबर रखे हुए हैं। वो सब पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा, पूरी निज़ाम पूरी कायनात का। अभी तक ये कायनात एक्सप्लोर ही ना हो सकी, अभी तक एक्सप्लोर ना हो सके। बड़े बड़े सितारे और सैयारे आप देख रहे हैं, जो बहुत छोटा नजर आता है वो ज़मीन से बहुत दूर है। सबसे करीबी सैयारा जो आपको दिखाई देता है ये चांद है, ये चांद है। उसमें भी पता नहीं झूठ है कि सच है कि पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मुस्तफ़ा तो बैठे बैठे ज़मीन पर बैठे बैठे चांद को 2 टुकड़े कर चुके। तो वहां तक, और ये पूरा कायनात का सिलसिला है। और इसमें खरब बार बार जुमले कह रहा हूँ सिर्फ एक लफ्ज़ के लिए जो आपको मैं मुतवज्जे कर रहा हूँ। खरब अरब खरब सैयारे और सितारे। एक बार अली अपने असहाब को लेके पहुंचे और बादलों पर परवास करते हुए पहुंचे और एक मकाम पर जाकर रुके। पूरी हदीस गमामा नहीं पढ़नी, एक मकाम पर जाकर रुके। का मालूम है ये क्या चीज़ है, ये कौन सा अरसा है, ये कौन सा खित्ता? का मौला आप बताइए। कहा ये काफ है, काफ। कहा तुम्हें नजर नहीं आ रहा लेकिन ये एक पर्दा है, इस पर्दे के पीछे इस दुनिया जैसी 40 दुनियाएं हैं जिनमें तुम जैसे इंसान आबाद हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारी भी कोई दुनिया है, उसमें आदम आ चुका। ये सारे सैयारे और खरब सैयारे सब जहन में ले आओ। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ कि उन दुनिया वालों को, इन सैयारे वालों को, इन सितारे वालों को, इन सवाबित वालों को ये नहीं मालूम कि तुम्हारी कोई दुनिया है और उसमें आदम आ चुका और उसमें इंसान परवरिश पा रहा है, उसमें इंसान खल्क हो रहा है, उसे रिस्क मिल रहा है। इन्हें नहीं मालूम। लेकिन ये बात सुन लो और इस पर यकीन करो कि दुनिया और दुनिया से हटकर इस पूरे कायनात के दायरे में जितने खरब अरब सैयारे और सितारे हैं सब जगह आले मोहम्मद हम ही हैं। सब जगह आले मोहम्मद हम ही हैं। हर जगह का आदम अलग है, बोलते रहना साथ। हर जगह का आदम अलग है, हर जगह का अबुल मखलूकात अलग है, लेकिन हर जगह अली मैं ही हूं, हर जगह अली मैं ही हूं। और हर जगह जब तक मुझे ना पहचाना जाए, खालिद को नहीं पहचाना जा सकता, खालिद को नहीं पहचाना जा सकता। वो अली जो गमामा पर, बादल पर सवार है और कायनात गर्दिश करते हुए अपने असहाब को साथ लेकर और चश्मे ज़दन में सब जगह का मुशाहिदा करके वापस ज़मीन पे आ गए और बता दिया कि इस पूरी कायनात का निज़ाम खालिक अल्लाह है, नाज़िम हम हैं। निज़ाम कायनात का हमारे हाथ में है। ये नहीं है कि अल्लाह मुअत्तल हो गया। अब कुछ कज फिक्र लो, कुछ कम अक्ल लो, कुछ मनकूसुल अकीदा जिनके अकीदों में नक्श होता है, वो कहते हैं ये क्या आपने कह दिया, ये क्या आपने कह दिया। तो इसका मतलब है कि आप जबरो तफवीज़ के कायल हो गए। तो हमारे यहाँ तफवीज़ की कोई गुंजाइश नहीं। तफवीज़ का मतलब ये होता है कि तफवीज़ कर दिया, यानी अल्लाह ने इनके हवाले कर दिया और ख़ुद फारिग बैठा हुआ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तवज्जो है आपकी? मैं चाहता तो फ़ौरन मौजू पे आ जाता, लेकिन चूँकि खमसे का आखिरी सिलसिला है और कल भी इंशाल्लाह यहाँ मजलिस होगी वजाहत तक़वी साहब की वालदा के सोयम के लिए, लेकिन आज की हद तक गुफ्तगू को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ और आपके हवाले नतीजा करना चाहता हूँ, इसलिए मेरी तरफ मुतवज्जो रहिएगा। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपको इससे ज़्यादा कोई ज़रूरी काम नहीं होगा और कोई भी हाजत पेश आ जाए तो यहीं बैठे रहना है, इसलिए कि बहुत अहम गुफ्तगू आपके हवाले कर रहा हूँ। है इजाज़त? बात और बढ़ाऊँ आगे। तो अब अल्लाह ने निज़ाम इनके हाथ में दिया और ख़ुद अल्लाह इस कायनात का खालिक भी है और ख़ुद भी चला रहा है, खुद भी चला रहा। क्या कहा नूह से कहा वस्नाइल फुल्का बिअयुनिना, कश्ती बनाओ
ہماری نگاہوں کے سامنے. کشتی بناؤ بے اعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے. ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کشتی بناؤ. کیوں؟ اللہ کشتی نہیں بنا سکتا. تو جب نوح سے کہا کہ تم کشتی بناؤ، تو نوح کو کشتی بنانے کا کام سپرد کر کے کیا اللہ فارغ بیٹھ گیا؟ ہائے 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 ہائے، کوئی ہے جو ان جملوں کا وزن اٹھا لے میرے عزیزوں؟ آپ کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا. خدا آپ کو سلامت رکھے. وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ. تو اللہ کی آنکھوں کے سامنے کشتی بن رہی ہے، یعنی اللہ فارغ نہیں ہوا. اسی لیے جب آپ سرداب مقدس کی زیارت کے لیے جاتے تو آپ یہ پڑھتے ہوئے جاتے، جا کے پڑھیے گا کہ الحمدللہ الذی من علینا بحکام یقومون مقامہ لو کان حاضرا فی المقام. حمد ہے اس اللہ کی کہ اس نے ہمیں ایسے حاکم عطا کیے کہ جو اس کے ہوتے ہوئے اس کے مقام پر ہیں. گھر والے حضرات بھی ساتھ ہیں، جو اس کے ہوتے ہوئے اس کے مقام پر. لو کان حاضرا فی المکان، وہ اپنے مقام پر ہے، وہ معطل نہیں ہوا، لیکن اس نے پورا نظام سپورٹ کیا ہوا. تو علی نے کہا یہ پورے کائنات، ناظم ہم ہیں، خالق وہ ہے. اس کی نگاہ میں ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی نگاہ میں ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ علی بیٹھے ہیں کسی مقام پر، کوئی آ گیا کہا مردوں کو زندہ کر دو، مردوں کو زندہ کر دیا. کسی زندہ کی نماز جنازہ پڑھائی، وہ مردہ ہو گیا. کسی نے کہا بارش نہیں برس رہی، علی نے دعا کی، بارش ہو گئی. یہ تو کچھ کم عقیدہ لوگوں کے لیے میں نے کہہ دیا دعا کی. اشارہ کیا، بارش ہو گئی. اشارہ کیا، مردہ زندہ ہو گیا. اشارہ کیا، زندہ مردہ ہو گیا. زمین پہ ٹھوکر ماری، چشمہ جاری ہو گیا. زمین پہ ٹھوکر ماری، چشمہ جاری ہو گیا. زمین کے وزنی پتھر کو اپنی ایک انگلی کے اشارے پہ اٹھا لیا. 80 افراد مل کے خیبر کا دروازہ کھول رہے ہیں، اس انگلی سے علی نے اگھاڑ لیا اور خیبر کے دروازے کو ڈھال بنا لیا. اس لیے علی نے خیبر کے دروازے کو ڈھال بنایا کہ ضروری تھا کہ علی خیبر کے دروازے کو ڈھال بنائے. اس لیے کہ جنگ خندق ہو چکی تھی اور جنگ خندق میں کچھ لوگ رسول اللہ سے کہہ رہے تھے یہ جو سامنے عامر ابن عبد بود ہے آپ اسے پہچانتے نہیں؟ ایک مقام پر ہم اس کے ساتھ جا رہے تھے. تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، جنگ شروع ہو گئی اور ایسے میں یہ تلوار لے کے سامنے آیا. اس کے ہاتھ میں ڈھال تھی، ڈھال اس کی ٹوٹ گئی. اس نے اونٹنی کے بچے کو اٹھایا اور ڈھال بنا لیا. تو علی کے لیے ضروری تھا کہ کل عمر ابن عبد بود کی تعریف کر رہے تھے، آج تو علی نے قلعہ خیبر کے دروازے کو ڈھال بنایا. اتنا شجاع علی، اتنا بہادر علی کہ قلعہ خیبر کے دروازے کو ڈھال بنا رہا ہے کہ پورا قلعہ خیبر لرز گیا. وہ علی جو چشم زدن میں یہاں سے اور وہاں خیبر سے مدینے، مدینے سے خیبر کا سفر کرے. وہ علی کہ جس نے کہہ دیا کہ نصرت الانبیاء سرا ونصرت محمدا جہرا، میں نے ہر نبی کی مدد کی پوشیدہ رہ کر اور مصطفیٰ کی مدد کی ظاہر ہو کر. وہ علی، ختم کر رہا ہوں بات، وہ علی جو ٹھوکر سے مردے جلا دے، وہ علی جو ٹھوکر سے دریا بہا دے، وہ علی جو زندہ کو مردہ کر دے، وہ علی جو چشم زدن میں پرواز کرے اور واپس آ جائے، وہ علی کہ جبرائیل جس کا خادم، وہ علی کہ اسرائیل جس کے حکم کا تابع، وہ علی کہ اسرافیل اپنے مقام سے ہٹ نہیں سکتا جب تک علی سے پوچھے نہیں، وہ میکائیل کہ علی کے حکم سے رزق تقسیم کرتا ہے، وہ علی کہ جسے پیغمبر نے اپنے کاندھے پر فتح مکہ میں بھی بلند کیا، وہ علی کہ جسے پیغمبر نے اپنے کاندھے پر غدیر میں بھی بلند کیا. اس علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اس علی جیسا کائنات آدم و عالم میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا. نہ آدم
علی کے مقابل، نہ نو علی کے مقابل، نہ عیسیٰ علی کے مقابل بولتے جائے، نہ موسیٰ علی کے مقابل، نہ ابراہیم علی کے مقابل، نہ یعقوب علی کے مقابل، نہ یوسف علی کے مقابل، نہ اسماعیل علی کے مقابل، نہ اسحاق علی کے برابر، نہ لوط علی کے برابر، نہ ہود علی کے برابر، نہ صالح علی کے برابر، نہ الیاس علی کے برابر، نہ ادریس علی کے برابر، نہ خضر علی کے برابر، نہ شمعیل علی کے برابر۔ ایک بار پیغمبر نے کہہ دیا کائنات میں کوئی علی کے برابر نہیں ہے، اور ایک بار کہہ دیا اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفر نہیں۔ لولا علی لما لفاطمہ کفن علی وجہ العرش آدم ومن دونہ، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں تھا، فاطمہ کا کوئی کف نہیں تھا، فاطمہ کا کوئی کف نہیں تھا، مریم کا بھی کوئی کف نہیں تھا۔ مریم، جناب مریم کا بھی کوئی کف نہیں تھا۔ جب نہیں ملا تو اللہ نے بغیر نکاح کے رکھا اور بغیر باپ کے عیسیٰ کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ چپ کیوں ہو گئے آپ بھائی؟ تو قرآن ہے۔ چونکہ جناب مریم کا کوئی کفر نہیں تھا، جناب مریم جیسا کوئی نہیں تھا، جناب مریم جیسا کوئی نہیں تھا، یعنی صفات میں کوئی برابر نہیں تھا مریم کے، عصمت میں کوئی برابر نہیں تھا مریم کے، علم میں کوئی برابر نہیں تھا مریم کے، شجرے میں کوئی برابر نہیں تھا مریم کے، حسب میں کوئی مریم کے برابر نہیں تھا، نسب میں کوئی مریم کے برابر نہیں تھا، حسن میں کوئی مریم کے برابر نہیں تھا، پاکیزگی میں کوئی مریم کے برابر نہیں تھا، عفت میں کوئی مریم کے برابر نہیں تھا، عصمت میں کوئی مریم کے برابر نہیں تھا، اور اس لیے بھی برابر نہیں تھا کہ مریم اللہ کے گھر میں پرورش پا رہی تھی۔ جملہ میں نے روکا ہے، آپ خود بخود سمجھ لیتے میں کہنے کیا جا رہا ہوں کہ مریم اللہ کے گھر میں پرورش پا رہی تھی، تو مریم کے لیول کا کوئی نہیں تھا، صفات میں مریم کا پیرالل کوئی نہیں تھا، صفات میں مریم کا مساوی کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ نے یہ مناسب جانا کہ ہم کمتر کو رشتہ نہیں دیں گے، ہم کمتر کو رشتہ نہیں دیں گے، ہم اسے بے نکاح کے رکھیں گے۔ ہمسر نہیں ہے تو ہم عقد نہیں کریں گے۔ کوئی ہمسر تو ملے، کوئی ہمسر تو ملے۔ ہو سکتا ہے جناب زکریا کے پاس ان کے یار آئے ہوں، مجھے نہیں معلوم، میرا علم کم ہے۔ ہو سکتا ہے جناب مریم کا رشتہ مانگا ہو، تو جناب زکریا نے بھی کہا ہوگا اللہ کے گھر میں پل رہی ہے، اللہ ہی جانے۔ تو جناب زکریا نے اپنے دوستوں کو اس قابل نہ سمجھا، اللہ نے کہا چونکہ مریم کا کوئی کفر نہیں ہے تو ہم عیسیٰ کو بغیر باپ کے اس دنیا میں بھیجیں گے۔ یعنی اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ دیکھیے یہ مقدر تھا کہ عیسیٰ تو آئیں گے، یہ بات تو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی کہ عیسیٰ کو آنا ہے باہر تو، لیکن چونکہ کفر نہیں تھا تو اللہ کی تقدیر اپنے عمل کی آخری منزل پر آ گئی، وقوع پذیر ہونے کی منزل پر آ گئی کہ عیسیٰ کو تو اللہ نے کہا ہم بغیر باپ کے لائیں گے، اس لیے کہ ہمارے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ ہم نے تو آدم کو بغیر ماں کے بھی پیدا کیا، آدم کے تو باپ اور ماں کچھ نہیں تھا، پھر بھی ہم نے آدم کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ تو ہم اس بات کو مناسب نہیں جانتے کہ کمتر برتر کے عقد میں آ جائے، اس لیے اللہ نے جناب عیسیٰ کو بھیجا۔ جملہ دوں اگر آپ کی اجازت ہو، آواز کیا آئی؟ لولا علی لما لفاطمہ کفر علی وجہ العرش، اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی ہمسا نہیں تھا، زہرا کے لیول پر کوئی نہیں تھا۔ بھائی آپ کی زبان میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس جملے کی شدت اور قیمت کا اندازہ کریں۔ زہرا کے لیول کا کوئی نہیں تھا، زہرا کا ہمسر کوئی نہیں تھا، زہرا کا مشابہ کوئی نہیں تھا۔ اب چونکہ یہ بات طے تھی
کہ حسن و حسین کو تو آنا ہے. خدا کی قسم اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے. یہ بات لوح محفوظ میں مقدر ہو چکی تھی کہ حسن و حسین کو تو بھیجنا ہے, حسن و حسین کو تو لانا ہے. خدا کی قسم اگر علی نہ آتے تو حسن و حسین ویسے ہی ہوتے جیسے عیسیٰ اس دنیا میں آئے. اللہ نے کہا یہ میرے کائنات کا سب سے عظیم موتی ہے جسے زہرا کہتے ہیں. میں نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک, پریشان تو نہیں ہو گئے آپ میرے ساتھ رہیے گا, آدم سے لے کے عیسیٰ تک علی کو چھپا کر رکھا, لیکن ہر نبی کی مدد کے لیے بھیجتا رہا, لیکن چھپائے رکھا علی کو, اور ظاہر کیا اس وقت کہ جب زہرا کو ظاہر کرنا تھا. اپنے کائنات کا سب سے عظیم موتی, اپنے خزانے کا سب سے عظیم موتی جسے زہرا اللہ نے نام دے دیا, کہا اسی لیے بنے علی زہرا کے لیے, علی کو بنایا ہی زہرا کے لیے. نہیں پہنچ رہے آپ؟ اچھا میں ابھی باتیں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. علی کو بنایا ہی زہرا کی وجہ سے. اس سے بڑا جملہ تو میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ علی کو بنایا ہی زہرا کی وجہ سے. یعنی قدرت کی نگاہ میں زہرا کا مرتبہ ہے, اس لیے کہ خالق زہرا بھی تو اللہ ہے. اس عظیم منزل پر بنا دیا. اللہ اکبر, کیا بات مجھے یاد آئی, اجازت ہے کہ پیش کروں؟ کس عظیم منزل پر, اس عظیم منزل پر. حدیث ہے رسول کی, دیکھیے اللہ کے کتنے نام, رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, جبار ہے, قہار ہے, غفار ہے, ستار ہے, صبور ہے, غفور ہے, شکور ہے, سلام ہے, قدوس ہے, مومن ہے, مہیمن ہے, لطیف ہے, خبیر ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, قدوس ہے, سلام ہے, مہیمن ہے, مومن ہے, ولی ہے, ذوالجلال ہے, والاکرام ہے, تواب ہے. کتنے نام ہیں اسے؟ صرف یہی نام نہیں ہے اللہ کے. یہ نہ سمجھنا کہ صرف 99 میں محدود ہے, ہزار اس کے نام. کتنی صفتیں تو اللہ کی ایسی ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں. یہ تو جو ہماری ضرورت کی صفتیں ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں, جو ہماری ضرورت, پریشان تو نہیں ہو جاتے, ہمارے ضرورت کی صفتیں ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں. ہزار ارب ارب کھرب کھرب, لامحدود اس کی صفت ہے. بولی ہاں یا نہیں؟ لامحدود اس کی صفتیں, اس کی صفتوں کا کوئی احاطہ نہیں ہے, کوئی حدود نہیں ہے. توجہ فرما لیا آپ نے. ایک بار پیغمبر نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا یا فاطمہ شق اللہ لک اسمن من اسمائہ. اچھا کر دوں تو ترجمہ, چلیے پہلے پوری حدیث آپ کے حوالے کرتا ہوں. شق اللہ لک, اللہ نے تمہارے اسم کو مشتق کیا ہے, اسمن من اسمائہ, اپنے ناموں میں سے ایک نام سے. ابھی تو بات ہوئی نہیں جو میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں, حدیث مکمل ہو جائے تو دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو تشریح کی منزل پر لائی ہی نہیں جا سکتی, جن کی تشریح کی ہی نہیں جا سکتی. اب چونکہ جملہ اتنا بڑا ہے اور حدیث اتنی بڑی ہے, خصائص الفاطمیہ سے حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں, تو اس لیے مجھے رکنا پڑا. اس لیے کہ ہر کسی کی سطح معرفت وہ نہیں ہوتی کہ وہ اس بلندی پر جا کر آل محمد کو سمجھے کہ جو بلندی تقاضا کرتی ہے کہ یہاں تک بلند ہو. چپ ہو رہے ہیں آپ تو میں ختم کر دیتا ہوں بات. ہم سے کی آخری تقریر ہے اور چاہتا ہوں کہ کچھ نتیجے آپ کے حوالے کر دوں. ابھی میں نے پوری حدیث نہیں پڑھی, عربی میں پڑھتا ہوں, ترجمہ پھر اس کے بعد کروں گا. شق اللہ لک یا فاطمہ شق اللہ لک اسمن من اسمائہ هو فاتر وانت فاطمہ ویشبہہ. مولانا بیٹھے ہیں, وہ سمجھ گئے بات جو میں کہنے جا رہا ہوں. مجھے دیکھتے رہیے, میں بھی مولانا ہی ہوں, مجھے دیکھتے رہیے. ابھی میں نے ترجمہ نہیں کیا, حدیث آپ کے حوالے کر دیا. دیکھیے علامہ خمینی علیہ الرحمہ, ان کی بیٹی نے اپنے باپ سے یعنی خمینی صاحب سے سوال کیا, خط بھیجا اور کہا کہ آپ سید عالمین
کا بہت ذکر کرتے اور ان کی معرفت کی باتیں آپ بیان کرتے ہیں۔ اب خمینی صاحب نے جو آل محمد کے فضائل اور معرفت کی باتیں کی ہیں تو کچھ کج معرفت ان کی اس معرفت کے بعد ان کو صوفی کہنے لگ گئے۔ یہی ہوتا کہ جب آل محمد کی معرفت بیان کرو تو یا تو صوفیت کا الزام لگ جاتا ہے یا نصیریت کا الزام لگ جاتا ہے۔ تو ان کی بیٹی نے پوچھا کہ مجھے بتائیے یہ جو آپ بار بار کہتے کہ سیدہ کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے، تو مجھے بتائیے کوئی ایک بات بتائیے، سیدہ کی کوئی مرتبت بتائیے، کوئی فضیلتیں بتائیے۔ سنیں گے جواب، سنیں گے جواب۔ انہوں نے خط لکھا اپنی بیٹی کو جواب میں، اور اس میں حال احوال پوچھنے کے بعد بیچ میں ایک جملہ دیا، اور وہ جملہ انہوں نے کیا دیا؟ تریدین ان عجوز باعث خال الوفاظ عن المعارف والمعالم الالہیہ۔ سنیے، اب اجازت ہے کہ حدیث جملہ اور اس کا ترجمہ آپ کے حوالے کروں؟ دیکھیے وہ سے وعدہ کریں گے کہ میں اس جملے کا جو ایک بہت بڑے عارف، عالم عارف کا جملہ، خمینی صاحب کا جملہ، اس کا ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ علماء جو عرفاء ہیں اگر ذکر کرنا ہی ہے ان کا تو یہ والے اذکار کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا تریدین ان عجوز باعث خال الوفاظ من المعارف والمعالم الالہیہ۔ دوسری بار سن لیا جملہ، اجازت ہے کہ ترجمہ کرو، باہر تک جتنے افراد بیٹھے۔ کہا کہ تم نے اپنی بیٹی سے کہا یا ابنتی فاطمہ، ان کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ، یا عزیزتی فاطمہ، یہ ہے کہ اے میری عزیز فاطمہ، اے میری بیٹی، تم نے سوال کیا ہے اس انسان سے، ایک بوڑھے انسان سے، ایک عاجز انسان سے فاطمہ کے بارے میں سوال کیا ہے۔ تم نے فاطمہ کے بارے میں ایک بوڑھے اور عاجز انسان سے، ایک ایسے بوڑھے اور عاجز انسان سے سوال کیا ہے کہ جس کے پاس نہ علم الہی ہے نہ معرفت الہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رہے، توجہ فرمائی آپ نے، کہ جس کے پاس نہ علم الہی ہے نہ معرفت الہی ہے، یعنی بتا دیا اس عالم وقت نے کہ فاطمہ کو، اللہ اکبر، جملہ دے دو، میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے ترجمہ تو سن لیا نا، اب مجھے حق دیجئے گا یہ جملہ اور اس کا نتیجہ آپ کے حوالے کرنے کے لیے کہ اس عالم وقت نے کیا کہا کہ فاطمہ کو مجھ سے پوچھ رہی ہو، حالانکہ میرے پاس علم الہی نہیں ہے، میرے پاس معرفت الہی نہیں ہے۔ تو گویا خمینی صاحب نے بتایا کہ فاطمہ کو سمجھنے کے لیے کم سے کم اللہ کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہ طرح سلامت رہے آپ، اب دیر سے آگے بڑھو۔ شق اللہ لکے یا فاطمہ اسمن من اسمائہ، اے فاطمہ، رسول کہہ رہے ہیں اے فاطمہ، اللہ نے اپنے اسماء سے تمہارے اسم کو مشتق کیا، وہ فاطرون وانتی فاطمہ، وہ فاطر ہے تم فاطمہ ہو۔ اب خدا کی قسم میں آخری لفظ کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اس کا ترجمہ کیا ہوگا اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں تک اس کو سمجھیں گے، کر دو اجازت ہے، پریشان تو نہیں ہوں گے۔ کہا کہ فاطمہ، اللہ نے تمہارے نام کو اپنے ناموں سے مشتق کیا ہے، اپنے ناموں سے مشتق کیا ہے۔ ابھی میں نے 99 نام آپ کے سامنے گنوائے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، جبار ہے، قہار ہے، صبور ہے، شکور ہے، غفور ہے، محمن ہے، محیمن ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، ولی ہے، علی ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، ذوالجلال ہے، والاکرام ہے، تواب ہے، یہ سارے نام ذہن میں ہیں؟ اجازت ہے کہ ترجمہ آپ کے حوالے کروں؟ کہا کہ فاطمہ، اللہ نے تمہارے نام کو اپنے ناموں سے مشتق کیا ہے، وہ فاطر ہے تم فاطمہ ہو، اور اے فاطمہ تم اس کے تمام ناموں کی شبیہ ہو۔ سلامت رہے جیسے آپ نے سنا۔ اب جو بڑے
پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، ان سے مخاطب ہو رہا ہوں. وہ ہے نا کہ کیا کہا کہ ہوا فاتر وانتی فاطمہ وشبہ، یہ جو لفظ ہے نا شبہ، تو شبیہ سے، شبیہ، تم اس کی شبیہ ہو. اب مجھے نہیں پتا یہ شبہ کے بعد جو ہو آ رہا ہے، اس کی ضمیر اللہ کے ناموں کی طرف جا رہی ہے یا خود اللہ کی طرف جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، سلامت رہے مولانا اعجاز صاحب. مجھے نہیں پتا کہ اس کی ضمیر، ہو کی ضمیر اللہ کے ناموں کی طرف جا رہی ہے یا اس کی طرف جا رہی ہے، مجھے نہیں معلوم. میرا علم کم ہے تو میں اس لیے یہی بات روک رہا ہوں کہ بہت سی باتیں روکی جاتی ہیں، بہت سی باتیں روکی جاتی ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. ختم کر رہا ہوں بات، بالکل تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، لیکن یہ جملہ کہنا میں اپنے پر واجب جانتا ہوں. توجہ ہے. اب جب علماء کی بات ہی آ گئی تو ذبیح اللہ محلاتی، ذبیح اللہ محلاتی، اور وہ اپنی کتاب ریاحین الشریعہ میں لکھ رہا ہے. کہے تو میں یہی پہ بات اختتام کر دوں. جی طرح سلامت رہے. اب جب بات آتی ہے نا علی و فاطمہ کی تو دل کہتا ہے بولے جاؤ بولے جاؤ بولے جاؤ بولے جاؤ. اور اس دل میں چونکہ محمد بسا ہوا ہے تو محمد کہتا ہے بولے جاؤ بولے جاؤ بولے جاؤ. اور محمد کے دل میں اللہ بسا ہوا ہے تو اللہ کہتا ہے بولے جاؤ بولے جاؤ بولے. جو ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیے ہر چیز کی ایک ماہیت ہوتی ہے، ماہیت. میں صرف اس تھیسس کو پیش کرنے کے لیے 5 منٹ چاہتا ہوں. اسی 5 منٹ میں سارا معاملہ ہو جائے گا. مجھے پتا ہے کہ دیر کافی ہو گئی اور کل ورکنگ ڈے ہے، لیکن آپ جس کثیر تعداد میں بیٹھے خدا سلامت رکھے، اور جس آبادی میں آپ رہتے ہیں اس آبادیوں کو سلامت رکھے، اور خدا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، معرفت میں اضافہ فرمائے، پروردگار میری ماؤں بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرمائے. تو دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے ماہیت، ماہیت. اب اس ماہیت کو سمجھ لیجیے آپ کہ ماہیت مثلا جیسے نیچر، کسی چیز کی نیچر، اور یا ایسنس، کسی چیز کا ایسنس یا نیچر یا جوہر یا ایکسٹریکٹ یا روح یا اصل یا نفس یا جوہر، یعنی ماہیت. ماہیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسنس کسی چیز کا. مثلا کہ یہ جس پہ ہم یہ جو اس وقت یہ جو فرش کا چبوترا ہے یا جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا یہ جو مائک ہے یا یہ جو اسپیکر ہے یا جو دروازے ہیں یہ جو دیواریں ہیں، تو یہ سب چیزوں کی ماہیت کیا ہے؟ یہ کہلائیں گی سالڈ، یعنی سالڈ اسٹیٹ میں. اچھا پانی کیا ہے؟ لیکوڈ اسٹیٹ. تو پانی کی ماہیت ہے لیکوڈ. اب اگر شربت بن گیا تو اس کا رنگ اور ذائقہ بدل گیا لیکن ماہیت وہی رہے گی، لیکوڈ رہے گا. چائے بن گئی تو اس کا ذائقہ اور رنگ تبدیل ہو گیا لیکن ماہیت وہی رہے گی، لیکوڈ رہے گا. ممبر ہے یہ سالڈ ہے. اب اسی طرح فرش ہے یہ بھی سالڈ ہے، حالانکہ فرش اور ممبر میں فرق ہے لیکن اسٹیٹ ایک ہی رہے گی، نیچر ایک ہی رہے گی، ایسنس ایک ہی رہے گا، نفس ایک ہی رہے گا، اصل ایک ہی، اصل اس کو سمجھیے، اصل ایک ہی رہے گی، روح ایک ہی رہے گی، ماہیت. سمجھ گئے نا آپ؟ میں نے لیکوڈ اور سالڈ اسٹیٹ کا آپ کو بتا دیا کہ لیکوڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، سالڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو اصل چیز ہے ماہیت، اصل چیز ہے ماہیت. ایک بار عالم وقت نے لکھا، ذبیح اللہ محلاتی، دے دیا میں نے آپ کو حوالہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی تقریر میں پر بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا جو لوگ موجود تھے، الف میم جس میں نے بتایا تھا کہ ابیہا. تو لفظ کئی جگہ استعمال ہوتا ہے، یعنی ابیہا یعنی باپ کی ماں، یعنی باپ کی اصل یا باپ کی طرف رجوع کرنے والی یا باپ جس کی طرف رجوع کرے. ام الجیش کہتے ہیں سب سے بڑے علم کو کہ جو لشکر کے قلب میں ہوتا ہے اور جس کو دیکھ کر لشکر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ابھی معاملات صحیح ہے. ام القوم یعنی قوم کا سردار، قوم کا سردار. الطریق یعنی شاہراہ، ہائی وے، سب سے بڑی. یہ چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں یہ الطریق نہیں کہلائیں گی، یہ جو ہائی وے ہے یہ الطریق کہلائے گا. بڑی شاہراہ جو کسی بڑے مقام تک لے جاتی ہے.
ام الراس کہتے ہیں دماغ کی تمام شعوری کیفیتیں جہاں جمع ہو جائیں اسے ام الراس کہتے ہیں. ام الوجود. اچھا بات یہ ہے کہ تھوڑی سی مشکل بات ہو رہی ہے اگر آپ کی اجازت ہو. ام الوجود یعنی وجود کی اساس، وجود کی بنیاد، وجود کی جڑ. ٹھیک ہے؟ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ تو ایک بار صاحب اب یاد رکھیے، یعنی اساس، بنیاد، اور اسی کو اب کس لفظ میں بیان کرنے جا رہے ہیں تو بات واضح ہو جائے گی. پہلے انہوں نے بات کی انوار الہیہ کی. انوار الہیہ، اللہ نور السماوات والارض. میں بالکل آج نئے پیرائے میں بات کر رہا ہوں آپ سے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اور اللہ کے انوار ہیں جو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں. بات پہنچ گئی؟ مشکل تو نہیں ہوگی بات؟ یہاں تک پہنچ گئی نا؟ یہاں تک میں آپ کو لے آیا. اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے اور اللہ کے انوار چاروں طرف چار دانگے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں. اب انہوں نے کہا ان فاطمہ بین الانوار الالہیہ بمنزلۃ الماہیہ. فاطمہ انوار کے لیے ایسی ہی ہے جیسے نور کی ماہیت. جو سمجھ گئے ان کو سلام. اللہ اکبر. میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ یہاں تک آپ سمجھے کہ میرے ساتھ دیکھیں. خدا آپ کو سلامت رکھے جیسے آپ نے سمجھا. ان فاطمہ بین الانوار الالہیہ بمنزلۃ الماہیہ. فاطمہ کی کیفیت یہ ہے کہ انوار الہی میں فاطمہ ایسی ہے کہ جیسے انوار کا جوہر، جیسے انوار کی اصل، جیسے انوار کی اصل. اب اگر سمجھنا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض کیا ہے تو نور کی ماہیت کا نام ہے فاطمہ. دیکھ رہے ہیں ادھر سے ہوا بھی چل کے آئی ہے. کوئی ہے جو اس جملے پر صاد کر رہا ہے، کوئی ہے جو اس جملے پر داد دے رہا ہے. توجہ فرمائیے. ان فاطمہ بین الانوار الالہیہ بمنزلۃ الماہیہ. اور کہا یہ جو انوار الہی ہے نا، یہ انوار الہی یہ کوئی شکل کی صورت میں کوئی ایسے نہیں ہے کہ تمہیں دکھائی دے رہا ہے. کہا کہ تلک الانوار فی مرتبۃ الوجود. اور یہ جتنے انوار ہیں یہ اپنے وجود کی اصل میں موجود ہیں. ان اصل کی اصل کو فاطمہ کہتے ہیں. فہی ماہیت الکلیہ. اور یہ کلی طور پر ہر نور کی ماہیت ہے. والخزانۃ التی. اللہ اکبر. ختم کر دیتا ہوں بات ہمارے ساتھ. آپ پریشان ہو رہے ہیں، گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم تو ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت سے ہے کہ جب یہ وقت بھی نہیں تھا. توجہ ہے نا؟ بس ختم کرنا ہوں بات، پھر کبھی پورا جملے کی تشریح کر دیں گے. والخزانۃ التی فیہا الصور العلمیہ وہی. اب سنیے گا، اتنے آسان جملے کے یقین مانے آپ انہی جملوں سے بنے. فہیہ یعنی بیوی کی طرف اشارہ. فہیہ لجمیع الموجودات فی البدایات والنہایات. فاطمہ اولین سے آخرین تک جتنی بھی اشیاء ہیں سب کی اصل اور کا نام ہے فاطمہ. سب کی اصل اور کا نام ہے فاطمہ. تو صرف یہی اشیاء نہ سمجھنا، یہ جو فرش ہے اور یہ سب یہی اشیاء نہیں ہے. آدم بھی شے ہے، نوح بھی شے ہے، ابراہیم بھی شے ہے، موسیٰ بھی شے ہے، عیسیٰ بھی شے ہے، جبرائیل بھی شے ہے، میکائیل بھی شے ہے. ہر شے کی اصل کا نام ہے فاطمہ. اور اسی لیے میں نے عالم وقت کا جملہ پڑھا کہ فاطمہ کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے. علم الہی ہونا ضروری ہے. یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ وہ ہے ہی نہیں جو اصل فاطمہ ہے. وہ اللہ جانتا ہے یا پھر فاطمہ کا بیٹا جانتا ہے.
وہ بیٹا جو ظہور کرے گا تو بتائے گا کہ لیلۃ القدر ہے کیا. یہ تو معلوم ہو گئی نا کہ لیلۃ القدر فاطمہ ہے، معلوم ہو گیا نا. لیکن آیت کیا کہہ رہی؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ قیامت تک آیت کہہ رہی ہے تم جان ہی نہیں سکتے کہ فاطمہ کیا ہے، تم کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ فاطمہ کیا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری قدرت نے لگائی ہے کہ ہم بتائیں کہ کما حق ہو جو ہمیں اپنے اجداد سے، اپنے ابو جد سے، اپنے ماں اور باپ سے عقیدہ ملا ہے وہ کم از کم اپنی اگلی نسلوں تک پہنچا. اتنا حق ہمارا اسلامی مملکت میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنا عقیدہ اپنی نسلوں تک پہنچائیں، اور وہ پہنچا رہے ہیں، وہ پہنچا رہے ہیں. خود میرے والد نے، خدا میرے والد اور والدہ کو غریق رحمت کرے، میرے والد نے بتایا کہ کس طریقے سے معصوم اس دنیا میں آتا ہے. یہ میرے والد نے مجھے بتایا تھا بچپن میں، چھوٹے سے، کہا کہ معصوم اپنی زوجہ کے ماتھے سے ماتھا ملاتا اور یوں نور منتقل ہو جاتا ہے، یوں نور منتقل ہو جاتا ہے. میرے عزیزوں، قرآن نے آواز دی وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر حق باطل کی بیعت کر لے تو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا. قرآن کی آیت ہے. اگر حق باطل کی بیعت کر لے، حق اگر باطل کی بیعت کر لے تو زمین و آسمان میں اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا. سمجھے آپ؟ تو اب تو مانو یہ کہ 6 مہینے کی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ 6 مہینے بعد علی نے بیعت کر لی تھی. اگر علی بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب ہے کہ حق نے بیعت کی، اور اگر حق بیعت کر لے تو زمین و آسمان فنا ہونا مقدر ہو جاتا ہے. زمین کا اور آسمان کا باقی رہنا بتا رہا ہے کہ آج تک کہ علی نے کسی کی بیعت نہیں کی. علی وعدہ کیا تھا رسول سے، اور رسول نے علی سے وعدہ لیا تھا یا علی، یا علی تم میرے علم کے وارث ہو، تم میری مسند کے وارث ہو. یا علی تم اس دین کے وارث ہو، تم لا الہ الا اللہ کے وارث ہو، تم محمد الرسول اللہ کے وارث ہو. علی کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ بعد رسول لا الہ الا اللہ باقی رہ جائے، اور سب لا الہ الا اللہ پر باقی رہے، اور سب محمد رسول اللہ پر باقی رہے. یہ سب سے بڑی علی کی کامیابی تھی. اور پھر خود اللہ نے کہہ دیا تھا کہ فَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ تم اپنے پچھلے دین پر واپس چلے جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ کچھ معاملہ تھا، قدرت سمجھ رہی تھی. علی کی یہ ذمہ داری تھی کہ کوئی بھی اپنے پچھلے دین پر واپس نہ جانے پائے. کہا علی میرے بعد تلوار نہیں تھا، گھر کی بات تھی، گھر میں باتیں ہو رہی تھی، نہ معلوم کس نے جا کے گھر کی باتیں باہر بتا دی. سب کو معلوم ہو گیا کہ علی اطاعت رسول، مطیع رسول ہے، اور چونکہ رسول نے کہہ دیا ہے علی تلوار نہیں اٹھائی. بات پہنچ گئی؟ سمجھ گئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ سب کو معلوم تھا کہ کچھ بھی ہو جائے علی تلوار نہیں اٹھائی. اور پھر علی کے پاس تبرکات رسول تھے، جس میں جعفر احمر تھا، جس میں جعفر ابیض تھا، جس میں صحفائے انبیاء تھا، جس میں رسول کے تبرکات تھے. اور پھر سب سے بڑھ کر جو علی قرآن ترتیب دے رہے تھے. علی اسی لیے علی نے کہا کہ میں اس وقت تک شانے پہ چادر نہیں ڈالوں گا جب تک قرآن کی ترتیب مکمل نہ کروں. علی قرآن لکھ چکے تھے اور قرآن کی ترتیب کر رہے تھے. ایسے میں پتہ چل گیا کہ بھائی اس وقت تک وراثت کا دعویٰ کامل نہیں ہو سکتا جب تک تبرکات رسول ہم تک نہ آ جائے، جب تک تبرکات رسول ہم تک نہ آ جائے. نہیں کی علی نے بیعت تو کیا جا رہا تھا؟ سب نے تو کر لی تھی، سب نے تو کر لی تھی. علی نے نہیں کی تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ جب تک یہ بیعت نہیں کریں گے ہمیں آتھینٹسٹی نہیں ملے گی، ہمیں استناد نہیں ملے گا. ختم ہو گئی بات. کہا چلو علی کو گرفتار کرنا ہے، یہ روشنیاں بھی گل کر دو، یہ روشنیاں بھی گل کر دی جائے تاکہ معلوم ہو کہ زہرا کا جنازہ تاریکی شب میں اٹھا ہے. کہ علی کو گرفتار کر کے لے آتے.
اصل ہدف تھے علی. سنیے گا جملے اور ہائے کہتے جائیے، گریہ کرتے جائیے. اصل ہدف تھے علی، علی اصل ہدف تھے. میں نے بزرگ علماء سے سنا کہ جب ایک ہی مقام پر دو معصوم ہو، دو معصوم، اور کسی وقت کے معصوم پر، کسی وقت کے امام پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو دوسرا معصوم اسے بچانے کے لیے سامنے آ جاتا ہے. میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. دوسرا معصوم اسے بچانے کے لیے سامنے آ جاتا ہے. جیسے ہی کہا کہ زین العابدین کا گلا کاٹ دو، یزید نے کہا نا کہ زین العابدین کی گردن قطع کر دو، ایک بار زینب زین العابدین سے لپٹ گئے. جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ گردن جھکائیں. مجھے کہنا نہ پڑے بار بار، لیکن میں کوئی قصہ کہانی بیان نہیں کر رہا. جنہیں رونا نہیں آتا وہ گردن جھکا لیں، جنہیں رونا آتا ہے وہ ہائے زہرا کہیں، ہائے زہرا کہیں. عظیم عجیب کربناک شب ہے اور عجیب کربناک دن گزرا. تو علی کو بچایا وقت کی معصومہ نے، معصومہ صغرا زینب، اپنے وقت کے علی کو بچایا، زین العابدین کو بچایا. اے یزید، اس وقت تک جو علی زین العابدین تک نہیں پہنچ سکتا جب تک میری لاش نہ، جب تک میری گردن نہ کٹ جائے. تو اصل ہدف تھے علی. سمجھے آپ؟ وہ تبرکات لینے تھے جو تبرکات رسول تھے. پھر اس قرآن کی طرف جانا تھا جو علی نے جمع کیا ہوا تھا. چاہ رہے تھے کہ یہ سارے تبرکات ہمارے حوالے ہو جائیں اور علی کی گردن میں رسی باندھ دی جائے. تو زہرا نے بتایا کہ وقت کا امام ہے علی اور میں وقت کی معصومہ ہوں. زہرا نے وہی کیا کہ جو دربار شام میں زینب نے کیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آہستہ آہستہ میرے ساتھ آتے جائیے. آپ کے ہاتھ بھی بلند ہو رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں نوجوان کیسے ماتم کر رہے ہیں. سینہ اور سر پیٹتے ہوئے ماتم کریں، اس لیے کہ کوئی معمولی غم نہیں ہے، یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے میرے عزیزوں. آپ کی آواز گریہ بلند ہوتی چلی جائے. اصل ہدف تھے علی کا. چلو علی کو لے کے آئے اور وہ تبرکات بھی اپنے پاس لے آئے. پہنچے اور اس عالم میں پہنچے کہ اس دروازے پر پہنچے جس دروازے پر رسول کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. اس دروازے پر پہنچے تو سلام تو کرنا چاہیے تھا نا، سلام تو کرنا چاہیے تھا نا، لیکن سلام نہیں کیا. ایک بار دق الباب کیا اور اس تیزی سے کیا کہ جیسے کوئی دہشت ناک آواز برآمد ہوتی ہے. بار بار مکہ بنا کے دروازے کو پیٹا جا رہا تھا. ایک بار زہرا نے کہا کون ہے اور کیا چاہتا. آپ کو یاد ہے نا کہ جب رسول کا سر زہرا کے زانوں پر تھا، جس وقت رسول کا آخری وقت تھا اور رسول کا سر زہرا کے زانوں پر تھا تو کسی نے دق الباب کیا تھا. بڑی آہستگی سے کیا تھا، بڑی آہستگی سے کیا تھا. زہرا نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ میں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. اور زہرا نے ابھی اجازت نہیں ہے. پھر اس نے دق الباب کیا، پھر زہرا نے منع کیا، پھر اس نے دق الباب کیا، پھر زہرا نے منع کیا. تو زہرا کے آنسو نکل آئے اور زہرا کے آنسو رسول کے رخسار پر ٹپکے. رسول کی آنکھ کھلی. کہا زہرا کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا میں بار بار منع کر رہی ہوں اور پتہ نہیں کون ہے جو باہر دستک دے رہا ہے. حالانکہ دستک دینے والا احترام سے بول رہا تھا. دستک دینے والا کیا سن رہے ہیں آپ؟ دستک دینے والا آہستہ آہستہ سے دستک دے رہا تھا. کہا بابا اس لیے رو رہی ہوں کہ میں منع کرتی ہوں اور وہ مانتا نہیں ہے. ایک بار رسول نے رو کر کہا زہرا یہ تیرے گھر کا احترام ہے. یہ جو باہر کھڑا ہے نا یہ کسی سے اجازت کا طلبگار نہیں ہوتا، اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ملک الموت ہے، لیکن یہ تیرے گھر کا احترام ہے کہ یہ تیری مرضی کے بغیر بھی گھر میں نہیں آ سکتا. اب سوچو کہ وہ تو بڑے احترام سے دستک دے رہا تھا. جب دروازے پر لاٹھیاں ماری گئی ہوں گی، جب دروازے پر لاتیں ماری گئی ہوں گی تو زہرا پر کیا گزری ہوگی؟ تو زہرا پر کیا گزری ہوگی؟ چیخ مار کے زہرا پوچھ رہی تھی کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہا ابو الحسن کو باہر نکالو. کہا ابو الحسن باہر نہیں آئیں گے. چاہتی تو ایک طرف ہو جاتی، لیکن زہرا کو معلوم ہے کہ ابو الحسن کو وقت چاہیے تاکہ تبرکات رسول جہاں پہنچانا ہے پہنچا دے. اس قرآن کو جہاں پوشیدہ کرنا ہے پوشیدہ کر لے. ان تبرکات کو جس غیبت میں پہنچانا ہے پہنچا دے. اور اتنے عرصے میں زہرا سینہ سپر ہو کر کھڑی ہو گئی کہ علی باہر نہیں آئیں گے، میں علی کو باہر نہیں آنے دوں گی. کہ اگر دروازہ نہیں کھولو گی تو ہم اس گھر کو جلا دیں گے.
تھک گئے ہیں میں روک دیتا ہوں میرے عزیزوں، دروازہ نہیں کھلے گا تو ہم اس گھر کو جلا دیں گے۔ سنیں گے زہرا نے کیا کہا، اس گھر کو جلا دو گے جس میں حسن و حسین رہتے ہیں، ماں کو بچوں کا بڑا خیال ہے، اس گھر کو جلا دو گے کہ جس میں حسن و حسین اور ام کلثوم رہتے ہیں۔ کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اس گھر میں کون رہتا ہے۔ ایک بار زہرا اپنی پشت دروازے سے لگا کے کھڑی ہو گئی اور کہا دروازے سے اندر نہیں آ سکتے، زہرا کی اجازت نہیں ہے، زہرا کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ اے ایمان والو، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا۔ یہ زہرا کا گھر نبی کا گھر تھا، نبی کا گھر تھا۔ نبی کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ میں آنے کی اجازت نہیں دے رہی، تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ واپس چلے جاتے، لیکن ایک بار کہا، کسی کو اشارہ کیا گیا لاؤ لکڑیاں لے کر آؤ، اشارہ کیا لاؤ آگ لے کر آؤ، جس نے کہا تھا اس نے کر کے دکھایا۔ ایک بار لکڑیوں کو آگ دکھائی گئی اور آگ والی لکڑیاں دروازے کی طرف پھینکی گئی، لکڑی کا دروازہ تھا، دروازے نے آگ پکڑی اور چشم زدن میں شعلے ابھرنے لگے اور یہ آگ دروازے کے پچھلی طرف پہنچی۔ زہرا دروازے سے لگی ہوئی کھڑی تھی، صرف یہی پر اکتفا نہ ہوا، صرف یہی پر اکتفا نہ ہوا، ایک شقی آگے بڑھا، لات ماری، دروازہ ٹوٹا، زہرا در و دیوار کے درمیان آئی اور کل میں کہہ چکا، اس سے بڑھ کر نہیں کہہ سکتا، ارے دروازے میں میخیں نکلی ہوئی تھی، ماتا دروازے میں میخیں نکلی ہوئی تھی۔ زہرا لرز کر زمین پر گری، یہ سب علامہ مجلسی نے لکھا ہوا ہے، ایک ایک منظر جو پڑھ رہا ہوں یہ علماء نے لکھا ہے۔ زہرا زمین پر گری اور جلتا ہوا دروازہ زہرا پر آ کر گر گیا۔ ہائے تو کہہ سکتے ہو، اس مظلوم، اس معصوم، اس شہیدہ پر ہائے تو کہہ سکتے ہو۔ اتنی تو طاقت ہے کہ ہائے زہرا کہتے چلے جاؤ، ایسا گریا کرو کہ در و دیوار سے رونے کی آواز آ جائے۔ زہرا زمین پر آ گئی، جلتا ہوا دروازہ زہرا کی پشت پر گرا، دروازے کی آگ بجھی نہیں تھی۔ میں نے کل جملہ کہا نا، دروازے کی آگ بجھی نہیں تھی، تو جملہ دوہرا دوں، جیسے سکینہ کا دامن جلا تھا، زہرا کا دامن بھی جل رہا تھا، اور زہرا دروازے کے نیچے ہے، ادھر یہ دروازے پر پاؤں رکھتے ہوئے، جتنے لوگ تھے 300 آدمیوں نے حملہ کیا تھا، 300 آدمیوں نے حملہ کیا تھا، اور یہ 300 کے 300 دروازے پر پاؤں رکھتے ہوئے، صرف ایک آواز آئی، فضا میرا محسن، اجرکم اللہ، یا زہرا اب مجھے بتاؤ، چلے گئے اندر، علی اپنا کام کر چکے تھے، آگے بڑھے، علی کے گلے میں رسی باندھی گئی۔ ادھر عالم یہ ہے کہ اندر حجرے سے علی کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا، اور ادھر زہرا دروازے کے نیچے ہیں، ساتھ میں 4 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، فضا بھی ہے دیکھ رہی ہے۔ ایک بار فضا کی طرف حسن و حسین نے دیکھا، حسن و حسین کو فضا نے دیکھا، آگے بڑھے، ایک دروازے کا ایک کونا حسن نے اٹھایا، ایک کونا حسین نے، اس طرف سے فضا، زینب، ام کلثوم، بھائی دروازہ چل رہا تھا اور ننھے بچوں کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، چلتا ہوا دروازہ، تو اب تو سوچو حسن کا ہاتھ بھی چلا ہوگا، حسین کا ہاتھ بھی چلا ہوگا، اور بچے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، دروازہ ہٹا، زہرا زخمی ہے، زہرا زخمی ہے۔ معلوم ہے کہ جس وقت کچھ لوگ اندر تو چلے گئے نا علی کو لینے،
ادھر جیسے ہی جلتا ہوا دروازہ زہرا کے وجود پر سے ہٹا تو عالم یہ تھا کہ میخوں نے اپنا کام کر دیا تھا. ادب ہے، سمجھتے چلے جاؤ. دروازے میں نکلی ہوئی میخوں نے اپنا کام کر دیا تھا. ایک میخ زہرا کی دائیں طرف گئی، ایک میخ بائیں طرف گئی. جس وقت زہرا معلوم نہیں پڑھوں یا نہیں پڑھوں تو چادر زہرا کا واسطہ ہے، تو اتنی زور سے ہائے کہہ دینا کہ یہ ہائے زہرا کے بیٹے عباس تک پہنچ جائے. سنیں گے آپ؟ زخمی زہرا زمین پر گری ہوئی، جیسے ہی دروازہ ہٹا ایک شخص اندر داخل ہو رہا تھا. زہرا اٹھنا چاہتی تھی، ایک بار اس نے اپنے پاؤں سے بے ادبی کی. زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی. بچوں نے زہرا کو اٹھایا. جیسے ہی زہرا بلند ہوئی، علی کو گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے، علی کو دروازے کے قریب لائے. زہرا بلند ہوئی، زہرا اپنی پسلیاں ٹوٹنا بھول گئی، میخوں کا زخم بھول گئی. لہو لہام تھی زہرا، سارے زخم بھول گئی. جیسے ہی دیکھا علی کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے، ایک بار زہرا نے علی کا ہاتھ پکڑا، کہا میں ابو الحسن کو نہیں لے جانے دوں گی. کیا چھوڑ رہا ہے؟ کیا چھپ گئے میرے عزیز؟ کیا اتنا بھی ہم زہرا کا نہیں ہے کہ آپ چیخ مار کر ہاں زہرا کہہ سکیں؟ میں اپنی ماں بہنوں کی آوازیں سن رہا ہوں، یہ کنیزیں فضا بیٹھی ہوئی ہیں، آواز تمہاری بلند ہوتی جائے. زہرا نے علی کا ہاتھ کس کے پکڑ لیا، کہا میں ابو الحسن کو لے جانے نہیں دوں گی، ابو الحسن کو لے جانے نہیں دوں گی. ادھر سے علی کو گھسیٹا جا رہا تھا، ادھر سے زہرا نے علی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. جب سب نے دیکھا کہ زہرا علی کا ہاتھ نہیں چھوڑنے والی تو ایک ملعون نے دوسرے ملعون کو اشارہ کیا، اس نے تازیانہ اٹھایا، زہرا کے ہاتھوں پر مارنا شروع کیا. زہرا نے پھر بھی ہاتھ نہ چھوڑا، تلوار اٹھائی، تلوار کا دستہ زہرا کے بازو پر پڑا، زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ سے چھوٹا. ارے ایسا زخم تھا کہ آخری وقت تک زہرا کا سیدھا ہاتھ اٹھ نہ سکا. اجرکم اللہ، یا زہرا، یا فاطمہ، یا مظلومہ، یا شہیدہ، یا مجتہدہ. گریہ کرنا میرے عزیز، یہی حق ہے گریہ کرنے کا. زہرا تا زندگی ہاتھ اٹھا نہ سکی، صرف اٹھا ہی نہ سکی بلکہ سیدھے ہاتھ سے تسبیح بھی نہ پڑھ سکی. زہرا اپنے دائیں ہاتھ سے تسبیح بھی نہ پڑھ سکی، ہاتھ پہلو پہ رہتا تھا. اور جب تک زندہ رہی نقاب میں رہی، اور ہاتھ نقاب کے اندر ہی پہلو میں رہتا تھا. جب گھر میں بچے ہوتے یا اکیلی ہوتی تو پہلو کو دبا دبا کر ہائے کرتی تھی. لیکن سنو گے، جیسے ہی علی آتے فوراً آہ کرنا بند کر دیتی تھی، کراہنا بند کر دیتی تھی، زخم سہ لیتی تھی، درد سہ لیتی تھی. ختم ہو گئی تقریر میرے عزیزوں. بہت عرصے بعد سلمان فارسی علی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک بار سلمان نے پوچھا، یا علی ایک سوال کا جواب دیں گے؟ کہا پوچھو سلمان. کہا جس وقت رسول کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے میں نے آپ کو چیخ مار کر روتے ہوئے سنا تھا. کیا سن رہا ہے آپ؟ میں نے آپ کی آواز سنی تھی کہ فاتح خیبر چیخ مار کے رویا ہے. یا علی کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس وقت رونے کا کیا سبب تھا؟ علی نے سر سے امامہ پھینکا، منہ پر تماچے مارے، کہا سلمان کیا پوچھ لیا؟ ارے میں نے دیکھا زہرا کا ہاتھ پہلو پر تھا،
پہلو پر زخم تھا، لیکن افسوس یہ تھا کہ زہرا نے کبھی مجھے بتایا نہیں۔ زہرا زخم چھپاتی رہی کہ میرے شوہر کو اذیت نہ ہو جائے، میرے شوہر کو اذیت نہ ہو جائے۔ حضرت اللہ مجھے معاف کرنا، میں نے طویل بچائے پڑھنی ہے، بس 2 جملے پڑھنا ہے اور اس کے بعد مجھے اجازت دے دینا میرے عزیزوں۔ تڑپ تڑپ کر زہرا نے گزار دیے یہ دن امت کے سامنے۔ زہرا بیمار ہے، زہرا بیمار ہے۔ بچے جاتے تھے قبر رسول اور رسول سے قبر پر ہاتھ رکھ کر کہتے تھے نانا اماں زخمی ہے، نانا اماں بیمار ہے، نانا اماں کو درد ہوتا رہتا ہے، نانا اماں کی شفا کا کوئی سامان کر دیجیے۔ اتنا خیال ہے بچوں کو ماں کا۔ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، 7 6 5 4 برس کے 4 بچے۔ ماں کو اس حالت میں خدا کسی گھر پر یہ وقت نہ لا کہ ماں پر یہ عالم ہو اور بچے چھوٹے چھوٹے ہوں۔ تا زندگی زینب کے بھی ذہن میں یہی منظر رہا تھا، حسین بھی یہی منظر سوچتے تھے، حسن بھی یہی منظر، کلثوم بھی یہی منظر۔ خدا کسی گھر پر یہ وقت نہ لائے۔ آپ کی آوازیں گریا بلند ہو رہی ہے، بس 2 ہی جملے پڑھنا ہے۔ آ گئی شب آ گئی، آواز دی یا علی میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں، یا علی میں وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کہ ابو الحسن رات بابا خواب میں آئے تھے اور کہا تھا زہرا تمہاری مصیبت کے لمحے ختم ہونے والے ہیں، تم بہت جلد مجھ سے ملحق ہونے والی ہو۔ علی ابو الحسن میری آخری شب ہے، اب کل زہرا کا دیدار نہ ہو پائے گا۔ یا علی لرزتا ہوا ہاتھ علی کے ہاتھ میں لیا، زہرا بستر پر دراز ہے، کہ یا علی آپ سے کچھ وصیتیں کرنی ہے۔ علی وصی زہرا بھی ہے، علی وصی زہرا بھی ہے۔ کہ جی بنت رسول، کہ یا علی آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا، آپ ہی مجھے قبر میں اتاریے گا۔ یا علی میرا جنازہ تاریکی شب میں اٹھائیے گا، اتنی تاریکی ہو کہ کسی کی نگاہ میرے جنازے پر نہ پڑے۔ یا علی آپ ہی مجھے قبر میں اتاریے گا۔ سنیں گے اور یا علی مجھ سے وعدہ کرے جنہوں نے مجھے اذیت پہنچائی ہے وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو، مجھے اور تکلیف ہوگی میرے جنازے میں وہ شریک نہ ہو جنہوں نے مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ اور سنیں گے جملہ تھک گئے شہدا، میں اپنی ماں بہنوں کی خدمت میں یہ جملہ عرض کر دیتا ہوں، سنیں گے۔ ایک بار کہا یا علی میرے باہر اگر میرے بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں معاف کر دیجیے۔ آپ علی روئے، کہا بنت رسول کیسی بات کر رہی ہیں، بچے میرے ہیں آپ کے ہیں، وہ بھی معصوم ہیں، ایسی غلطی۔ لیکن ماں بتا رہی ہے کہ ماں کو بچوں کا کتنا خیال ہوتا ہے، جاتے جاتے ماں بچوں پر وصیت کر کے جا رہی ہے۔ ختم ہو گئی بات، سنیں گے جملہ اب یہاں سے لے کے آخری آدمی تک۔ یہ جملہ میرے اور تمہارے لیے ہے، یہ جتنے لوگ ہیں سب کی طرف اشارہ کرو، یہ جتنے لوگ، یہ باہر یہ سب یہ میری ماں بہنیں سب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے جملہ ہے۔ وصول کرو گے جملہ، جو حق ہے جملہ وصول کرنے کا ویسے کرو گے، سب کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہم سب کے لیے جملہ ہے۔ ایک بار علی کے ہاتھ سے ہاتھ اٹھایا، علی نے خود بتایا کہ زہرا کا ہاتھ لرز رہا تھا، زہرا کے ہاتھ میں لغزش تھی، اس لیے کہ ہاتھ بڑی مشکل سے اٹھایا زہرا نے، اور لرزتے لرزتے ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا اور رکھ کر کہا یا علی قیامت تک آنے والے میرے شیعوں کو میرا سلام۔ میرے شیعوں کو میرا سلام۔ بولو ہائے زہرا، مل کے بولو ہائے زہرا۔ زہرا آپ کو ہمارا کتنا خیال ہے بی بی، ہم آپ کا حق ادا نہیں کر پا رہے بی بی، بس چند قطرے آنسوؤں کو قبول کر لیجئے شہزادی۔ کر لی علی کو وصیت، دے دیا سلام قیامت تک آنے والے شیعوں کو
زینب کو بلایا، زینب سے وصیتیں کی، کل پڑھ دوں گا بی بی زینب سے جو وصیتیں کی۔ ایک بار صبح طلوع ہو گئی، حسن و حسین مسجد میں چلے گئے، علی بھی مسجد میں تھے، زہرا نے غسل کیا، سفید لباس پہنا، اپنے حجرے میں گئی، بستر پر دراز ہو گئی۔ ام ایمن سے کہا باہر کھڑی ہو جاؤ، اسماء بنت امیس باہر کھڑی ہو جاؤ، عزہ باہر کھڑی ہو جاؤ، میرے حجرے کا دروازہ بند کر دو، اور دیکھو جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے، ماتم کرو، ماتم ماتم ماتم، میں بھی ماتم کر رہا ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا زہرا زندہ ہے، اور جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا میں اس دنیا سے چلی گئی۔ کنیزیں کہتی ہیں ہم حجرے کے دروازے پر کھڑے تھے، آواز زہرا آ رہی تھی، ایک بار زہرا کبھی سبحان اللہ کہہ رہی تھی، کبھی الحمدللہ کہہ رہی تھی، کبھی لا الہ الا اللہ کہہ رہی تھی، کبھی اللہ اکبر کہہ رہی تھی، آواز آ رہی تھی سبح القدوس رب الملائکۃ والروح، زہرا تسبیح خدا کر رہی تھی۔ اسماء کہتی ہیں ایک بار زہرا کی آواز کم ہونا شروع ہوئی، مدھم ہونا شروع ہوئی، آواز